یزید کا اور سیدنا حسین کا کیا تقابل ہے جی؟ تم نے خواہ مخواہ تقابل بنا دیا۔ اللہ کے بندو، تم نے یزید اور حضرت حسین کا تقابل کیوں بنایا؟ مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حسین کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ کہاں یزید اور یاٹا دن گٹا کتھے تے بھربٹا کتھے، کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا، ان کی کیا نسبت ہے آپس میں؟ یزید کی کیا نسبت ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی جی، اس کے کان میں آذان میرے نبی نے دی تھی۔ کہاں یزید اور کہاں نسبت ہی کوئی نہیں۔ یہ پیدا ہوئے، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، ان کو گھٹی میرے نبی نے دی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے دی۔ اور ایک روایت آپ کو سناؤں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ حضرت حسین کے پیٹ میں دنیا کی سب سے پہلی غذا جو پہنچی تھی وہ آمنہ کے لال کا لعاب تھا، پہلی غذا تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی پاک حضرت حسین کی زبان کو منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں تقابل بنا دیا، ایک طرف یزید ہے ایک طرف حسین ہے، نسبت ہی کوئی نہیں۔ آسمان اور زمین کی کیا نسبت ہے؟ عرش اور فرش کی کیا نسبت ہے؟ آفتاب اور ذرے کی کیا نسبت ہے؟ آپ نے خامخواہ تقابل بنا دیا ان دونوں کا۔ حضرت حسین بہت اونچے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا بکھر کے علاقے، میری تقریر تھی، وہ کچے کا علاقہ ہے، کچے کا۔ تقریر کرانے والی ایک عورت تھی، ہمارے یاروں نے وہ جلسہ جس جگہ پہ تھا وہاں پابندی لگوا، اتنے جلسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے اپنے ہی سن، اپنے تھے، ہمارے اپنے ہی بعض اوقات کرتے رہتے، ہمارے اپنے تھے۔ وہ اس عورت نے جو مرد آگے کیا ہوا تھا بے تو انتظام و انصرام کرنا، وہ بڑا گھبرایا۔ بھئی بندیالوی صاحب پہنچنا لینے اتنے جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کی ساری برادری شیعہ تھی، اس بندے کی، وہ اپنی برادری کے پاس گیا، اس آخیا بھئی گل سنو، میرے نال پریشانی بن گئی، وہ فلانا طبقہ جلسہ نہیں کران دیندا تے تسی میرے نال ملو تے جلسہ میرا کراؤ۔ انہوں نے آخیا ٹھیک ہے، جلسہ بھی کرائیں گے، سنیں گے بھی سے۔ اب جب انہوں نے مجھے بتایا، میرے لیے بڑا مسئلہ تھا بھئی میں ان کی کروں، وہ سارے وہیں بیٹھے ہیں، لیکن میں نے کہا یا میں بات نہ کر کے جاؤں تو یہ بھی جرم ہے۔ میں نے بات کو شروع کیا عظمت حسین سے، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا نا، اس کو میں نے ذرا تفصیلی کیا۔ آپ مجھے داد دے دیں گے کہ تو چنگا جوڑ لایا۔ میں نے یہ سارا بیان کر کے کہا
میں نے کہا حضرت حسین کی یہ ساری عظمتیں، حضرت حسین کی یہ ساری عزتیں، حضرت حسین کی یہ ساری رفعتیں ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھتے ہو؟ دوسرے درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں. ہن شیعہ کن چکے. یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا وہ نواسہ رسول ہے، راکب پردوش رسول ہے. اس کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، اس کے منہ میں لعاب ڈالا. یہ ساری حیثیتیں ثانوی درجے کی ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. پھر میں نے اسے بتایا بھئی صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ ہے حضرت حسین کی عظمت کہ وہ کیا ہیں. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہ صحابی بھی ہے، پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا نواسہ رسول بھی ہے. لیکن پہلی عظمت ان کی کیا ہے؟ زور سے بولو، زور. نواسہ رسول ہونا، راکب پردوش رسول ہونا، گھٹی میرے یہ ساری عظمتیں ہیں. لیکن صحابی رسول والی عظمت کا مقابلہ کیسے ہو کہ پچھلی ساری امت مل کے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، سلطان باؤ، یہ سارے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، شہداء، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے چلے جائیں، کھڑے ہوتے چلے جائیں. خدا دی قسم حسین دے پیراں نوں بھی ہاتھ نہیں لا سکتے. یہ اصل عظمت ہے. جب صحیح حقائق بیان کیے جائیں وہ مشکل ہوتے ہیں، بیان کرنا بھی مشکل، سننا اس نالوں زیادہ مشکل. لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اصل حقائق ہم بیان کرتے ہیں نا